بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو پری کوالیفیکیشن، کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف سپلائرز اینڈ کانٹریکٹرز کے بارے میں ہے۔ یہ پبلک پروکیورمنٹ کا ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے۔ اس میں ہم پری کوالیفیکیشن جو کہ رول نمبر 15 to 17 میں کور کیا گیا ہے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ جو کانٹریکٹر ہے یا سپلائر ہے اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں پرائر ٹو دی فلوٹنگ آف ٹینڈرز۔ نیکسٹ اس میں آئے گا ڈسکوالیفیکیشن۔ ڈسکوالیفیکیشن کو رول نمبر 18 میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے سپلائر یا کنٹریکٹر کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے پبلک پروکیورمنٹ کا، اس لیے پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے تمام سلائیڈز دیکھیں اور کمنٹس کریں کہ اس میں ہم مزید کیا امپرومنٹس لا سکتے ہیں۔ رول نمبر 15 پری کوالیفیکیشن۔ A procuring agency prior to the floating of tenders, invitation to proposals or offers in procurement proceedings may engage in pre-qualification of bidders in case of services, civil works, turnkey projects, and in case of procurement of expensive and technically complex equipment to ensure that only technically and financially capable firms having adequate managerial capability are invited to submit bids. Such pre-qualification shall solely be based upon the ability of the interested parties to perform that particular work satisfactorily. کسی بھی کام کو جس میں سروسز، سیول ورکس، ٹرنکی پروجیکٹس یا بہت زیادہ ایکسپینسو اور ٹیکنیکلی کمپلیکس اکوپمنٹ کی خریداری کرنے سے پہلے ایک پروسیس کیا جاتا ہے جس میں کانٹریکٹرز یا سپلائرز کی پری کوالیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اس پروسیس میں جو کوالیفائی کر لیتے ہیں وہی کانٹریکٹرز اس آگے پروسیس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں سپلائرز یا کانٹریکٹرز کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایکسپرٹیز یا مینیجریل ایکسپرٹیز یا فائنینشیل ایکسپرٹیز تمام اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں کہ آیا یہ فرم جس کو ہم پری کوالیفائی کر رہے ہیں یہ جو خاص قسم کا کام ہے یہ پرفارم کر پائیں گے یا نہیں۔ اس لیے یہ پروسیس کیا جاتا ہے اور پری کوالیفیکیشن کی جاتی ہے۔ رول 15(2) پری کوالیفیکیشنز کا جو رول ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے A procuring agency while engaging in pre-qualification may take into consideration the following factors, namely نمبر 1 پہ ریلیونٹ ایکسپیرینس اینڈ پاسٹ پرفارمنس چیک کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ کیپیبلٹیز ود ریسپیکٹ ٹو پرسونل اکوپمنٹ اینڈ پلانٹ کہ آیا ان کے پاس یہ والی کیپیبلٹیز بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تھرڈ پہ ان کی فائنینشیل پوزیشن چیک کی جاتی ہے کہ آیا اتنے ایکسپینسو یا بہت کاسٹلی پروجیکٹ کو یہ پرفارم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ اس کی اپروپریٹ مینیجریل کیپیبلٹی بھی چیک کی جاتی ہے کہ ان کے پاس پراپر فرم ہے اور ان کے پاس مینیجریل کیپیبلٹی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ نیکسٹ اس میں اینی ادر فیکٹر دیٹ اے پروکیورنگ ایجنسی میں ڈیم ریلیونٹ ناٹ انکنسسٹنٹ ود دیز رولز۔ کوئی اور خاص قسم کے ڈاکومنٹری پروف مانگے جا سکتے ہیں جو اس پروجیکٹ کے لیے ضروری ہو، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر پری کوالیفیکیشن پروسیس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ پری کوالیفیکیشن پروسیس کو رول نمبر 16 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کچھ پوائنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ پروکیورنگ ایجنسی شیل اناؤنس کریں گے کہ ہمیں پری کوالیفیکیشن کرنی ہے، اور جو انٹرسٹڈ کنٹریکٹرز یا سپلائرز ہیں وہ اپلائی کریں۔
نیکسٹ پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں جس میں آل دی ریکوائرڈ انفارمیشن اباؤٹ پری کوالیفیکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ایویلویشن کرائیٹیریا ہوتا ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس وغیرہ کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹس میں کلیئرلی بتا دیے جاتے ہیں۔ تھرڈ سٹیج پہ پرووائڈ ڈاکومنٹس، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سپلائرس کو آن دی ریکویسٹ اینڈ سبجیکٹ ٹو پیمنٹ آف پرائس اف اینی اس پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ان ڈاکومنٹس کی پرائس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، اور رولز میں لکھا ہے کہ اس کے پرنٹنگ پہ اور پرووائڈ کرنے کے دوران جتنا خرچہ آ رہا ہے اتنا خرچہ ان سے لینا چاہیے۔ فورتھ سٹیپ میں نوٹیفائی ایچ سپلائر، پروکیورمنٹ ایجنسی نوٹیفائی کرے گی اور کہ کتنے لوگوں نے پری کوالیفیکیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور کتنے لوگ پری کوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اس پروسیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوں گے ان کو ریٹن ریکویسٹ پہ وہ سارے نام پرووائڈ کرنے ہوں گے اگر وہ مانگیں تو۔ ففتھ سٹیج پہ کمیونیکیٹ نان پری کوالیفائڈ، جو سپلائرز اور کنٹریکٹرز پری کوالیفیکیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، سارے ریزنز کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس وجہ سے پری کوالیفیکیشن میں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ 16A میں پریکیورمنٹ آف کامن یوز آئٹمز سروسز اینڈ کموڈیٹیز تھرو فریم ورک ایگریمنٹس۔ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ بہت ایکسپینسو اور ٹرنکی پروجیکٹس ہوں یا کمپلیکس پروجیکٹس ہوں یا پریکیورمنٹس ہوں، اس میں پری کوالیفیکیشن استعمال کی جاتی ہے، لیکن نیو امینڈمنٹس میں 16A کو شامل کیا گیا ہے جس میں کامن یوز آئٹم سروسز اور کموڈیٹیز کے لیے بھی پری کوالیفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ 16A میں بتایا گیا ہے کہ نمبر 1 پہ دا پریکیورنگ ایجنسی شیل ارینج دا پریکیورمنٹ تھرو فریم ورک ایگریمنٹس of recurrent or common use items, services including maintenance services and those commodities whose market prices fluctuate during the term of the agreement for a maximum period of 3 years. یہاں پہ جو کامن یوز کے آئٹمز ہیں، مثال کے طور پر پیپر ہے، اب پیپر امپورٹڈ آئٹم ہے اور امپورٹڈ آئٹم کی پرائس آج کل کے دور میں ڈالر کے ریٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اب اگر ایک فرم سال کے سٹارٹ میں ایک ریٹ پہ ایگری کر جاتا ہے، بٹ کر لیتا ہے اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور بعد میں ڈالر کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو پورا نہ کر پائے، تو وہاں پہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے فریم ورک ایگریمنٹس کا کنسیپٹ دیا گیا ہے، جس میں کلوز فریم ورک ایگریمنٹس ہیں اور اوپن فریم ورک ایگریمنٹس ہیں، جس میں پریکیورمنٹ جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن کے پروسیس سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 میں دا پریکیورنگ ایجنسی شیل پریپیئر پروویژنل اینول ایسٹیمیٹس انکلوڈنگ ڈسکرپشن، اسپیسیفیکیشنز، اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس اینڈ کوانٹیٹیز بیسڈ آن ریشنل ڈیمانڈ ایسٹیمیٹس، کہ وہ ایک پروویژنل اینول ایسٹیمیٹس تیار کریں، مطلب ریکوائرمنٹ انالیسس کریں اور اس کے ساتھ ان تمام پریکیورمنٹس کی ڈسکرپشن، اسپیسیفیکیشنز، اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹس اور کوانٹیٹیز کو بھی، کہ اتنے آئٹمز اور اتنے مقدار میں اس ڈسکرپشن اور اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ ہمیں اس سال یا ان 3 سالوں میں درکار ہوں گے جس کے لیے ہم پری کوالیفیکیشن کر رہے ہیں۔ تو اسی حساب سے پری کوالیفیکیشن میں کانٹریکٹرز اور سپلائرز حصہ لیتے ہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی۔
Number 3 पे based on such estimates procuring agency shall initiate the pre-qualification proceedings for selection of suppliers and service providers. 4th number पे open and closed framework agreements may be made with the selected suppliers and service providers. Maximum duration of open framework agreements shall not be more than 3 years and the closed framework agreements shall not exceed 1 year. اوپن فریم ورک ایگریمنٹ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں پرائسز پہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اور کلوزڈ فریم ورک ایگریمنٹس میں پرائس پہ نیگوشیشنس نہیں ہو سکتی، اس کو ڈیورنگ دا کانٹریکٹ پیریڈ پرائسز کو چینج نہیں کیا جا سکتا. نمبر 5 پہ دا پروکیورنگ ایجنسی میں آن نیڈ بیسس پری کوالیفائی نیو سپلائر اور سروس پرووائڈرز ڈیورنگ کنٹینیوٹی آف فریم ورک ایگریمنٹس ود پریویسلی پری کوالیفائڈ سپلائرز اور سروس پرووائڈرز. نیکسٹ جو ہے دا اتھارٹی شیل میک ریگولیشنز ریگولیٹری گائیڈز گائیڈ لائنز اور ٹیمپلیٹس فار پروکیورمنٹ تھرو فریم ورک ایگریمنٹس. اس میں پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ فریم ورک ایگریمنٹس کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ریگولیشنز یا ریگولیٹری گائیڈز یا گائیڈ لائنز یا ٹیمپلیٹس تیار کیے جائیں. رول نمبر 17 میں کوالیفیکیشن آف سپلائرز اینڈ کنٹریکٹرز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے: اے پروکیورنگ ایجنسی ایٹ اینی اسٹیج آف دی پروکیورمنٹ پروسیڈنگز having credible reasons for or prima facie evidence of any defect in suppliers or contractors' capacities may require the suppliers or contractors to provide information concerning their professional, technical, financial, legal or managerial competence, whether already pre-qualified or not. اس میں پری کوالیفیکیشن کے پروسیس کے دوران یا پری کوالیفائی کرنے کے بعد کانٹریکٹر سے یا سپلائر سے معلومات لیے جا سکتے ہیں کہ جو ایمبیگوٹیز یا کوئی کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. provided that such qualifications shall only be laid down after recording reasons. Therefore, in writing, they shall form part of the records of that procurement proceedings. رول نمبر 18 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن آف سپلائرز اینڈ کانٹریکٹرز کے بارے میں ہے، جس میں دا پروکیورنگ ایجنسی شیل ڈسکوالیفائی اے سپلائر اور کانٹریکٹر if it finds at any time that the information submitted by him concerning his qualification as supplier or contractor was false and materially inaccurate or incomplete. اس بیس پہ کسی بھی سپلائر یا کانٹریکٹر کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بلیک لسٹنگ آف سپلائرز اینڈ کانٹریکٹرز کے بارے میں ہوگی، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.